نبوت کے بعد جو سب سے بڑا منصب ہے نا وہ ہے مجدد کا، وہ ہے مجدد کا۔ حدیث سماعت فرمائیے گا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ تعالیٰ میری اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو دین اسلام کی ان کے لیے تجدید کرے گا۔ 13ویں صدی ہجری میں، 13ویں صدی میں سقوط بغداد ہوتا ہے، 13ویں صدی میں سقوط بغداد ہوا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی مجدد آئے ہیں وہ اس حصے میں آئے ہیں۔ میں آپ کی اور اپنی نالج میں اضافے کے لیے آج تک جتنے مجدد آئے ہیں نا، بیچ میں کوئی ایک آدھ رہ گیا ہوگا تو وہ میں معذرت چاہتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو ہم مجدد مانتے ہیں، ہمارے مخالفین نہیں مانتے، جن کو وہ مجدد مانتے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ یہ پاکستان انڈیا میں ہے ایسا، اور یہاں ایک اور نئی چال بھی چل چکی ہے کہ جیڑا بندہ تھوڑا یا دین دے اتے کام کرتا ہے نا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے میں مجدد ہوں، وہ آپ ہی کہتا ہے میں مجدد ہوں۔ مجدد خود کبھی نہیں کہتا میں مجدد ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ مجدد خود کبھی نہیں کہتا کہ میں مجدد ہوں، لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے کام کیا یہ مجدد ہے۔ اب ایک شخص کتاب لکھے اور اس میں کہے کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی گائیں یا بیل یا گدھے کا خیال لے آئیں، اور آپ اس کو مجدد مانیں گے؟ آپ اس کو مجدد مانیں گے؟ ہم تو نہیں مانیں گے بھائی۔ تو پہلی صدی ہجری میں جو مجدد ہیں وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام مالک اور امام ابو حنیفہ۔ پہلی صدی ہجری کے 3 مجدد ہیں، اور دوسری صدی میں جو مجدد ہیں وہ ہیں امام محمد بن ادریس جن کو امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام حسن بن زیاد حنفی۔ تیسری صدی ہجری کے جو مجدد ہیں وہ ہیں امام ابو جعفر طحاوی، امام ابو منصور، امام ابو الحسن اشعری۔ چوتھی صدی کے جو مجدد ہیں وہ ہیں امام ابو حامد، امام باقلانی۔ 5ویں صدی میں ایک ہی مجدد گزرا ہے اور کمال گزرا امام محمد بن محمد غزالی۔ یہ بھی دین کی چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گئے تھے، جیسے ہمارے بابا جی 54 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن جاتے ہوئے سب کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا کے چلے گئے۔ اسی طرح چھوٹی سی 52 سال کی عمر تھی غالباً آپ کی بھی، امام محمد غزالی کی، چھوٹی سی عمر میں، لیکن اتنا کام کر کے کہ ان کو پڑھنے کے لیے کئی صدیاں لگ جائیں، ان کے کام کو پڑھنے کے لیے۔ اور 6 صدی ہجری کے یہ بھی کمال شخصیت تھا امام فخر الدین رازی۔ 7ویں صدی میں امام تقی اور شیخ شہاب الدین سہروردی۔ 8ویں صدی میں خواجہ نظام الدین اولیاء اور امام شمس الدین۔ 9ویں صدی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اور 10ویں صدی میں ملا علی قاری حنفی، اور 11ویں صدی، یہ صدی بدلی جی، 1000 سال ہو گیا، 10 صدیاں 1000 سال ہو گیا، اور پھر 1000 سالہ جو مجدد ہے نا وہ عرب میں نہیں، یہاں پیدا ہوتا ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن کو مجدد الافسانی بھی کہا جاتا ہے، 1000 سالہ مجدد، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک ذروں میں ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ وہ 1000 سالہ مجدد ہے جس نے جہانگیر اور اکبر کے ساتھ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے ان کے ساتھ متھا لگایا تھا۔ حکمرانوں سے متھا لگانا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ اس وقت کا مجدد ہے جس نے اس دور کے جہانگیر اور اکبر کے ساتھ جب دین اکبر، دین الہی، میں تو نہیں دین الہی کہتا، دین الہی تو ہمارا ہی ہے، جو اللہ کا دین ہے وہ تو دین اسلام ہی ہے نا، تو وہی دین الہی ہے، تو میں تو دین اکبر کہا کرتا ہوں کہ دین اکبر جب اس نے انٹروڈیوس کروایا
سکھوں کو بھی ملا لیا بیچ میں، ہندوؤں کو بھی ملا لیا. غور کرنا آج کیا ہو رہا ہے، آج بھی سکھوں کو بیچ میں ملایا جا رہا ہے. رات مجھے کسی بھائی نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آڈیو کلپ بھیجا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ جی وہ اب مسجد جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں بنے گی، گورنمنٹ کی مرضی سے بنے گی. یعنی اب مسجدوں کو بنانے کے لیے انتہائی مشکل مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور اتنی زیادہ سختیاں رکھی ہیں کہ مسجد اور مدرسہ بنانا اب مشکل ترین کام ہو جائے گا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی حکومت میں ہے کہ مودی ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے. ادھر ہندوستان میں یہ کام ہو تو ہم کہیں بھئی وہاں مودی ہے، کافر ہے، گائے کا موت پینے والی قوم ہے، تو وہ ایسا کام کرے تو ٹھیک ہے. یہ کون سے ہے؟ تو پھر میں نے سوچا موت گائے کا ہو یا موت انسان کا ہو، جو یہ پیتا ہے وہ گندا ہے، وہ غلیظ ہے. تو ہم تو شراب کو موت سمجھتے ہیں، ہم تو شراب کو پیشاب سمجھتے ہیں. تو جو شراب پینے والا ہے وہ بظاہر شراب پیتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ موت پی رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر ہندو تم سے اچھے ہو گے، پھر وہ تو گائے کا موت پیتے ہیں، تم اپنا پیتے ہو. جو شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اپنا موت پی رہا ہوتا ہے، اور ہندو تو گائے کا موت پی رہا ہوتا ہے. جب ایسے ہمارے اوپر بیٹھ جائیں گے تو ہم تو تصور یہی کریں گے نا کہ کوئی موت پینے والے ہمارے اوپر بیٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسجدوں اور مدرسوں کا یہ حال ہونے لگا ہے. لیکن آپ گھبرائیے نہیں، ایک خادم حسین مرا ہے، وہ ایک مر کے کئی خادم حسین بنا گیا ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، لاکھوں بنا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جب مسجدیں بنانے کی باری آئے گی ہم مسجد بنا کے بھی دکھائیں گے اور ڈنکے کی چوٹ میں بنا کے دکھائیں گے. ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں. 12ویں صدی کے سلطان محی الدین اورنگزیب، اللہ بھی واہ ہے نا، جہانگیر جتنا دین کا دشمن تھا اکبر اور جہانگیر، انہی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب پیدا کر دیا جو 12ویں صدی کا مجدد بن گیا. سبحان اللہ، اللہ کرے. فتویٰ عالمگیری مجدد، فتاوی عالمگیری جو ہے جو بڑا چلتا ہے ہمارے ملک میں، یہ اورنگزیب نے لکھوایا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں تو مولویوں کو وہ اعتزاز احسن ہے، ایک سما ٹی وی کے اوپر انٹرویو کر رہا تھا. ایک دن کہتا ہے میں عمران خان کو مشورہ دوں گا، اگر چاہتے ہو کہ تم اپنے 5 سال پورے کرو اور آئندہ بھی جمہوریت ہی ملک میں رہے تو سارے مولویوں کو اندر کر دے. سارے مولویوں کو پتا چلا ڈر صرف مولویوں کا ہی ہے، ڈر صرف ہے. اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے پھر بیٹھا ہوا تھا یہی بندہ. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سما ٹی وی نکالیں اور اعتزاز حسن کا نکالیں، مہینے 2 مہینے پرانی بات ہے، آرام سے یوٹیوب پہ آ جائے گا. کہتا ہے ایک میری فیملی، اس کے اپنے لفظ ہیں، میرے لفظ نہیں ہیں. میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اس کو ہم جہنمی نہیں کہیں گے، لیکن قادیانی کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے. سیدھی سی بات، اس بارے میں ہم بالکل ڈیل نہیں دیں گے. تو کہتا ہے ایک ہماری فیملی اور ایک باجوہ فیملی. یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. ایک ہماری فیملی، ایک باجوہ فیملی، اس میں زیادہ تر قادیانی ہے. اس میں زیادہ تر قادیانی ہے. تو اورنگزیب عالمگیر کا فتاوی عالمگیری یہ کہتے ہیں سارے مولویان پھڑ لو اندر دے دیو تسی 5 سال حکومت کر لو گے. اورنگزیب عالمگیر نے جب فتویٰ لکھوانا تھا نا اس کو مولویوں کی ضرورت پڑی تو اس نے ایک تالاب بنوایا. کیا بنوایا؟ تالاب بنوایا. تالاب بنا کے اس کے اندر بادام روغن پھینکا، اس کے چاروں کناروں کے اوپر مولویوں کو بٹھا دیا کہ آپ اپنے پاؤں جو ہے نا وہ اتنے اتنے بادام روغن میں ڈبو کے رکھیں. جو سمجھتے جو لوگ جانتے ہیں کہ سارا کام پاؤں سے شروع ہوتا ہے، جان بھی پاؤں سے ہی نکلنی ہے، پاؤں کو تقویت ملے تو سیدھی دماغ کو پہنچتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. پھر ان کی فیملیز کو کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے،
یہ وہ ہمارے وزیر اعظم والا گھبرانا نہیں ہے، یہ صحیح والا گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ کی پوری فیملی کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ اللہ ہر عالم دین کو یہ کہا گیا، پھر وہ عالم دین اس تالاب کے ارد گرد بیٹھ گئے اور انہوں نے ریسرچ کر کے، اس وقت کی ریسرچ ایزی ہو کے، پرسکون ہو کے یہ فتاوی لکھا گیا، فتاوی عالمگیری۔ اللہ کرے، آ رہی ہے سمجھ؟ اللہ کرے، اس طرح لکھی جاتی ہے چیزیں۔ آپ مولویوں کو بند کریں گے، رب آپ کو تن کے رکھ دے گا۔ اللہ رب سے تو کسی کا جنگ نہیں ہے نا، جو مرضی کر لے، کتنی دیر، کتنی دیر۔ 12ویں صدی میں سلطان محی الدین اورنگزیب ابو عبداللہ محمد بن الباقی الزرقانی، 13ویں صدی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ غلام علی دہلوی، سید محمد بن عمر عابدین شامی، ان کا بھی فتویٰ بڑا مشہور ہوا تھا، فتاوی شامی۔ یہ بھی 13ویں صدی کے مجدد ہوئے اور 14ویں صدی کے مجدد۔ فتاوی عالمگیری جب لکھا گیا تو ایک عالم نے نہیں لکھا، 2 نے نہیں لکھا، 3 نے نہیں لکھا، 20 بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے فتاوے کو جو اکیلا بندہ کھا گیا وہ کھا گیا فتاوی رضویہ۔ اللہ کرے، اس کا اکیلے کا فتاوی جو ہے سب کے اوپر چھا گیا۔ تو 14ویں صدی کا مجدد دین و ملت، جن کو حجاز مقدس کے علماء نے مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں خود کہا کہ احمد رضا تمہارے ماتھے پہ مجددیت چمک رہی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا میں مجدد ہوں، یا ان کے شاگردوں نے نہیں کہا میں ہمارا پیر مجدد ہے، بلکہ حجاز مقدس کے ابھی ان نجدیوں کی حکومت نہیں آئی تھی، یہ اس سے پہلے جب ترکیوں کی سلطنت عثمانیہ تھی تب ان کو وہاں پہ مجدد کا خطاب دیا گیا تھا۔ 14ویں صدی کے امام احمد رضا خان حنفی قادری، شیخ علامہ یوسف اسماعیل نبھانی اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنی شاعری کے ذریعے بے شمار جو تھی وہ یہ تھے جی، وہ 14 صدیوں کے مجدد۔ ایک آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا، میرے نالج میں بھی اضافہ ہوا، لسٹ میں نے ڈھونڈ کے الحمدللہ اپنی جو علمی بددیانتی ہوتی ہے اس سے بچا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ آپ نے فلاں فرقے کا نہیں ڈالا، کوئی فلاں فرقے کا نہیں ڈالا، میں صرف اتنا کہوں گا جو شخص یہ کہے، جو شخص یہ کہے کہ حضور کا میلاد منانے سے بہتر ہے کشن کنہیا کا جنم دن منا لیا جائے، ہم اس کو مجدد بنائیں گے؟ جو شخص یہ کہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم اس کو مجدد مانیں گے؟ جو شخص یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانے سے بہتر ہے کہ اپنے گدھے کا یا بیل کا یا اپنی بیوی سے جمع کرنے کا خیال لے آؤ، ہم اس کو مجدد مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری نماز تو ہوتی تب ہے جب حضور کا خیال آتا ہے، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی جس نماز میں حضور کا خیال نہ آئے۔ ہم تو جب السلام علیکہ ایھا النبی پہ پہنچتے ہیں تو ہم تو پوری توجہ اپنے نبی کی طرف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ ادنا غلام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے۔ وہ جو انسان اٹھ کے کہے کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی تھی، وہ یزید کو بھی شہزادہ کہے اور امام حسین پاک کو بھی شہزادہ کہے، ہم اس کو مانیں گے؟ بولو نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے اہل بیت سے مکرم کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے صحابہ سے آگے کوئی نہیں ہے، اور ان دونوں کو ملا کے ہمارے لیے حضور سے آگے کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمپل سی بات ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ اقبال نے جس کو طائر لاہوتی کہا ہے نا، میرے نزدیک اس وقت طائر لاہوتی وہی ہے جس کی پرواز اتنی ہو کہ وہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائے بس، اور جو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا اس نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ وہ کتابیں لکھ لکھ کے جو مرضی کر دے، کتابیں کالی کر چھوڑے، ہم اس کی کتابوں کو بھائی نہیں مانتے، سیدھی سی بات۔ ہم تو اسی کی کتاب کو مانیں گے جو ہمیں نبی کے قدموں تک پہنچانے کی بات کرے۔ تو علامہ اقبال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب کسی دیوبندی سے پوچھا جائے نا حکیم الامت کون ہے، اللہ کرے،
تو نئے بچے ہیں نا، وہ جو دیوبندی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، جو اہل حدیث گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف نام کے دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، ان کو اصل ان کی بیک گراؤنڈز نہیں پتہ، نہیں پتا. تو اس لیے وہ پکے مسلمان ہیں، وہ پکے مسلمان. لیکن جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات غلط لکھی تھی اور وہ اس بات کو کہے کہ بات ٹھیک ہے جی یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے بڑے نے جو بات لکھی وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کے دائروں سے باہر ہو جائیں گے. اللہ کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دین اسلام سے نکالنے کے لیے کافی ہیں، جو دین اسلام سے نکالنے کے لیے. میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے کسی نے وہ کتاب نہیں پڑھی، اس لیے میں کتاب کا نام بھی نہیں لوں گا، اللہ کریم. اور ساتھ یہ کہہ دوں گا چور کی داڑھی میں تنکا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ میں ناکام ہو گئے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. بات غور سے سننی ہے میری، اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی بات میں نہیں کہہ سکتا قادری نے تو یوں کہا تھا، میں کہوں گا میں نے یوں کہا تھا یا تو کہا تھا، تو میری تقریر نکال سن لے. اللہ کریم. میں نے تو اس مولوی کا نام بھی نہیں لینا جس نے یہ تحریر لکھی ہے. وہ جس کا مولوی ہے وہ خود ہی سمجھ جائے گا اور خود ہی تڑپ جائے گا، لیکن مانے گا نہیں. تو پتہ چلا پھر سنی تو شخصیت پرست نہ ہوئے، شخصیت پرست تو یہ لوگ ہوئے. اللہ کریم. کیونکہ ہر شخص پیچھے، پیچھے ہر مولوی پیچھے، ہر عالم پیچھے، ہر پیر پیچھے، آگے صرف میرا اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ہر چیز قربان. قربان ہے. جب میرے اور آپ کے کریم آقا تبلیغ میں ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. یہ کتاب کی تحریر ہے، میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے تلوار اٹھا لی. استغفر اللہ. آپ نے تلوار اٹھائی. کیوں بھئی مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، حضور تبلیغ میں ناکام ہوئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. پہلی بات حضور ناکام. نہیں ہوئے. دوسری بات، کیا آپ نے تبلیغ کے لیے تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں تھا یہ. آپ نے کب تلوار اٹھائی ہے؟ سنو، آپ نے جب تلوار اٹھائی ہے ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے اٹھائی ہے، حملہ کرنے کی نیت سے نہیں. ایک حملے کی تیاری کی ہے آپ نے، تاریخ گواہ ہے. ایک حملے کی تیاری آپ نے شروع کی، مدینہ میں تیاری شروع کی، اللہ کریم. مکہ کی طرف بڑھے، ایک شخص نہیں مرا، پورا مکہ فتح ہو گیا. آپ کہتے ہو تلوار، میں کہتا ہوں حضور کا اخلاق. اخلاق خلق عظیم ہے. اس وقت بھی ایک شخص کو مارا گیا ہے، اس وقت بھی ایک شخص کو مارا گیا ہے، اور وہ تھا ابو الخطل. ابو الخطل، خیتوئیں لام، خطل. یہ حضور کی شان میں بہت بے ادبی کیا کرتا تھا. یہ کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا جا کے. اللہ کریم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا ہے آپ کا بے ادب. آپ نے کہا اس کو وہاں جا کے مار دو. پتہ چلا حضور کا بے ادب کہیں بھی ہو اس کو وہیں پہ مار دو. اللہ کریم. اللہ کریم. حضور کا بے ادب فرانس کا صدر ہو اس کو فرانس میں جا کے مار دو. حضور کا بے ادب ہمارے ملک کا کوئی بندہ ہو اس کو اس کے گھر جا کے مار دو، پرواہ نہیں ہے. اللہ کریم. اللہ. ملے گا کیا؟ جیل، اللہ کریم. پھانسی. اللہ. کیونکہ پاکستان میں اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے. مل گئی پھانسی بھی مل گئی، جیل بھی مل گئی. انعام کیا ملے گا؟ انعام وہ ملے گا جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. انعام پوچھنا ہے تو غازی ممتاز سے پوچھ کے دیکھو، اللہ کریم. انعام پوچھنا ہے تو غازی علم دین سے پوچھ کے دیکھو، انعام پوچھنا ہے تو بابا خادم حسین سے پوچھ کے دیکھو. جو زندگی میں ساری زندگی دشمن رہے وہ بھی جنازہ پڑھنے چلے گئے. اللہ کریم. کیوں پڑھنے گئے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کریم. نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں. کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں اللہ کریم. کہ لوگ آئیں گے جنازہ پڑھیں گے تو اس کی گناہگار ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی. ہو جائے گی. اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے محتاج نہیں ہوتے، تم ان کے محتاج ہوتے ہو کہ ان کے جنازے میں جاؤ گے تمہاری بخشش ہو جائے ہو گی. جائے گی. اللہ کریم. اللہ. یہ فرق ہے جنازے کا، اس جنازے کا اور میرے جنازے کا یہ فرق ہے. اللہ کریم. اللہ. ایک گناہگار شخص کے جنازے کا اور ایک عاشق رسول کے جنازے کا. صلی اللہ
پنڈی میں ممتاز قادری کے جنازے پہ جانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم جائیں گے تو ممتاز قادری جو وہ بخشا جائے گا، نہیں، جو اس کے جنازے پہ جائے گا وہ بخشا جائے گا، کیونکہ وہ عاشق رسول کے جنازے کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلہ ملے گا جو حضور کی حرمت کا پاسبان بنے گا۔ جیسے مولانا خادم حسین صاحب سے پوچھا گیا نا، تم لوگ دین کے ٹھیکیدار ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہو۔ لیکن وہ بابا جی کا قول تھا، اللہ ان کو قبول کرے، اور میرا یہ قول ہے، ہاں دین کے ٹھیکیدار بھی ہم ہیں، اللہ کرے، اللہ کرے، دین کے ٹھیکیدار بھی ہم ہیں، ہم ہی تو بتاتے ہیں تمہیں دین، ورنہ تمہیں پتہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کوئی پتہ۔ اللہ کرے، تمہارا کوئی مر جائے تم جنازہ نہیں پڑھ سکتے، تمہارے گھر کوئی آ جائے تم اس کو صحیح طرح سے اذان نہیں دے سکتے، تمہیں پتا کیا ہے؟ تم نے اپنے دو بچوں کو شادی کے مقدس بندھن میں باندھنا ہو، تم وہ نہیں کر سکتے، مولوی کے محتاج ہو۔ اللہ کرے، ہر جگہ تم مولوی کے محتاج ہو، تم کہتے ہو ٹھیکیدار، میں کہتا ہوں ہاں ہم ہی ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ کرے، اللہ کرے۔ اللہ تمہیں اور مجھے سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علیک۔ سونے محبوب